فرمایا ولل فاحشی، بیہودہ گوئی، فحش گوئی، ایسی بات کرنا جو شرم اور حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ آج تو یہ اللہ معاف فرمائے، اس کو تو کوئی ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فحش گوئی، ایسے ایسے لطیفے سنائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے، گویا کہ وہ ہمارے ایک استاد تھے، فرماتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے کو لطیفے سنانے پر آتے ہیں ایسے لگتا ہے گٹر ابل گئے، اتنی بدبودار باتیں کرتے ہیں، اتنی بدبودار باتیں، ایسے ایسے لطیفے، ایسے ایسی گندی باتیں، ایسے ایسے اشارے، ایسے ایسے کنائے، کتنی بری بات ہے۔ میں اللہ معاف فرمائے ممبر ہے، ایک مثال دیتا ہوں، کوئی آپ کا نوکر، کوئی آپ کا ملازم، کوئی آپ کا شاگرد، کوئی آپ کا چھوٹا لیٹ ہو گیا، آپ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا، یہ کیا جملہ کہہ دیا، کیا جملہ کہہ دیا، آپ کو ذرہ احساس نہیں ہوا کہ آپ نے کیا کہا ہے، آپ کو ایک لمحے کے لیے آپ نے نہیں سوچا آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ نے ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، ہم کوئی شیطان کے ہرکارے نہیں ہیں، ہم کوئی شیطان کا لشکر نہیں ہیں، ہم کوئی شیطان کے ساتھی نہیں ہیں، ہم کوئی شیطان کی فوج نہیں ہے کہ دنیا میں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کو عام کریں۔ ہم اللہ کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ کے سپاہی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہماری زبان تو اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے تھی، اتنی صاف ہونی چاہیے تھی اور اتنی پاک ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے زبان سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ تو کچھ نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کون سے راستے پر ہم خود بھی چل رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لے جا رہے ہیں؟ بات بات پر گالی دینا، بات بات پر دوسرے کی بے عزتی کر دینا، دوسرے کی ماؤں بہنوں کو لے آنا۔ ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص تم میں سے ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ یا اپنی ماں کو گالی دے۔ صحابہ فرماتے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی بات کی، ہم میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو گالی دے؟ آج تو لوگ یہ بھی کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے باپ اور کسی کی ماں کو گالی دو اور پلٹ کر وہ تمہاری ماں اور باپ کو گالی دے دے۔ بھئی آغاز تو تم نے کیا نا، تو اگر اس کی ماں کو، اگر تو اس کے باپ کو، تو اس کی نسل کو، تو اس کے نسب کو، تو اس کے خاندان کو گالی نہ دیتا تو وہ بھی نہ دیتا، تو گویا کہ تو نے اپنے باپ کو تو نے خود گالی دلوائی ہے۔ آج جب ہم لڑائی پر اتر آتے ہیں، ماں باپ کے علاوہ تو ہماری غصہ ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں ہے جب تک ہم اس کی ماں کے باپ کی ایسی تیسی نہ کر دیں، اور جواب میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ماں باپ کی ایسی تیسی کر دیتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فاحشی، بری بات، برے مذاق، بری چیزیں، یہ ایسا اللہ کا غضب ہے، یہ ایسی اللہ کی ناراضگی کی چیز ہے کہ بیٹھے بیٹھے انسان کو اللہ کی رحمت سے ہٹا دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی بڑی نعمت عطا نہیں کی۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ اچھی بات کرنا، کسی کو اچھی آواز سے بلانا، کسی کو اچھے لقب سے بلانا، یہ چیز اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کے لیے برے القاب، کسی کی گالم گلوچ، کسی کے ساتھ بیہودہ گوئی، کسی کے ساتھ شرم اور حیا سے عاری گفتگو، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے بندہ، یا باہر یہ روڈ یہ پارکنگ کر رہا ہے یا یہاں سے گزر رہا ہے، یا کسی کی لڑائی ہو گئی، ماں بہن ایک کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم سے مراد یہ ہے کوئی دفتر سے جاتا ہے یا کوئی طالب علم ہوتا ہے یا کوئی استاد ہوتا ہے یا وہ گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہم اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہوتے ہیں، یار بس کر دے، وہاں گالیاں دے گا اور آ کے پھر نماز پڑھے گا۔ اللہ کے بندے، تو نے اپنے مسلمان بھائی کا دل توڑ دیا، تو نے اس کی عزت پہ حملہ کر دیا، اور تو کس کے لیے رہا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا ان چیزوں میں لیس المؤمن بالطعانی، مومن تانے نہیں دیتا، ولا باللعانی، مومن لعنتیں نہیں دیتا، ولا الفاحشی، مومن فحش گوئی نہیں کرتا، ولا البذی، مومن فضول گوئی نہیں کرتا۔
ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں کہتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آج فضول گوئی بھی ہمارے ہاں بات سے بات نکالیں گے، بات سے بات نکالیں گے، بات سے بات نکالیں گے۔ اگر آپ میرے پاس آئے نا، آپ نے کہا جی کیا حال ہے، میں نے کہا ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، آپ نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر میں خاموش ہو جاؤں نا 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ تو اکتا جائیں گے، آپ بھی اکتا گئے، میں بھی اکتا گیا۔ چلو میں کچھ نہیں بولا، آپ باہر جا کے کہیں یہ مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، بد اخلاق آدمی ہے، 4 منٹ تک میں بیٹھا رہا، اس نے میرے سے بات ہی نہیں کی۔ بھئی کیا بات کروں، کیا بات کروں؟ لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کروں، لوگوں کی غیبتیں کروں، کیا کروں؟ اسی طرح اگر ہم اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچا لیں، ہر غیبت، ہر عزت پہ حملہ، ہر زبان کا گناہ، اس کا آغاز ہوتا ہے بلا ضرورت گفتگو سے۔ جب ہم بلا ضرورت گفتگو شروع کر دیتے ہیں پھر وہ گناہ ہمیں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے نجات سب سے آسان ہے، جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جسے یہ ہنر آ گیا کہ چپ کیسے رہنا ہے، جسے یہ ہنر آ گیا کہ اپنی زبان کو کب استعمال کرنا ہے، کب استعمال نہیں کرنا، جسے یہ ہنر آ گیا کہ زبان کو کس مقصد کے لیے اللہ نے دیا ہے، من صمتا، جو خاموش ہو گیا، نجا، وہ نجات پا گیا۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو 60 سال کی عبادت سے افضل بتایا ہے۔ فرمایا کہ طول الصمتی، مسلسل خاموش رہنا، مسلسل خاموش مانا ضرورت کے علاوہ گفتگو نہ کرنا۔ فرمایا مسلسل خاموش رہنا 60 سال کی، 50 اور 60 سال کی عبادت سے افضل عمل ہے۔ کتنا افضل عمل ہے یہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی فرماتے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا سب سے کیا میں تجھے نہ بتا دوں ایسے 2 عمل جو پیٹھ پر بھاری نہیں ہے، انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن میزان میں، نامہ اعمال میں بہت ثقیل اور بھاری ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ذر کو فرمایا ایسے 2 عمل تجھے نہ بتاؤں کہ جو انسان کے لیے اپنانے میں کوئی اسے مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن جب نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے اس سے بھاری کوئی عمل نہیں ہوگا۔ فرمایا جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا طول الصمت، خاموش رہنا، خاموش رہنا، وخلق حسن، اچھے اخلاق اپنانا۔ فرمایا کوئی مخلوق حضرت آدم سے لے کر اس امت تک کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس سے بڑے 2 عمل کر سکی ہو۔ ایک کیا ہے؟ خاموشی، اور دوسرا ہے اچھے اخلاق۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔